آزادی کا بھی مہینہ ہے۔ پورا سال اللہ کی جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں اور جتنی مغفرتیں اترتی ہیں بندوں پر، رمضان کے اس ایک ماہ میں اللہ سال بھر سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عنایتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی تقسیم فرمائی اور یہ فرمایا اولہ رحمت، کہ اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت بخشش کا عشرہ ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عتق من النار کا عشرہ۔ دیکھا جائے تو ایک عشرہ تو ہم گزار گئے، 10 دن ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جتنا سے زور لاویے وہ 10 دیہڑے دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جملے سے، ایک ایک ارشاد سے امت کو یہ پیغام دیا کہ مہینہ بڑا اہم ہے، دن بڑے مختصر ہے، گنتی کرتے رہو گے، گنتی کر جاؤ گے، بعد میں پھر افسوس کرو گے، لیکن پتہ نہیں پھر یہ زندگی میں دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ رمضان کے آغاز سے پہلے ہی اس کے لیے ایسا تیار ہو کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ اور ایک ایک دن ایسا اللہ کے قرب کے کاموں میں گزارے کہ بعد میں پھر بندے کو افسوس نہ کرنا پڑے، یار یہ بھی کر لیتا تو وہ بھی کر لیتا۔ ہم جو وقت ہوتا ہے وقت پر کام نہیں کرتے، جب وقت گزر جاتا ہے بعد میں پھر افسوس کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے امت نو جس چیز کی تعلیم فرمائی، فرمایا 2 کام کثرت سے کرنا، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا، اور دوسرا استغفار کثرت سے پڑھنا۔ دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ جو افضل ذکر ہے، ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور دوسرا جس چیز کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اپنے امت کو، وہ ہے کثرت سے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معافی دے۔ یہ تمام کے تمام جملے، پہلا جملہ جو حضور کا وہ پہلے عشرے کی تعلیم دے رہا تھا، اور جو استغفار کی کثرت کا حضور تعلیم دے رہے ہیں، وہ دوسرے عشرے کی حضور تعلیم دے رہے اپنی امت۔ عام طور پر ہم یہ کہتے سنتے ہیں کہ دوسرا عشرہ کس کا عشرہ ہے؟ مغفرت کا، لیکن ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنے بخشش کے بارے میں کبھی بات کی ہے؟
بس کہتے رہیں گے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، کہتے کہتے عشرہ گزر جائے گا، لیکن نہ اسی آپ معافی مانگ سکیں گے، نہ توبہ کر سکیں گے، اور نہ اپنے بخشش کا سامان کر سکیں گے۔ گلہ نہ تکم نہیں پڑتا۔ وہ غفور اللہ ہے، وہ غفار اللہ ہے، وہ اپنے بندے کے توبے کا انتظار کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم بندے اب وہی باتوں کے غازی ہیں، وقت گزار لیں گے، عشرہ جب گزر جائے گا پھر ہم کہیں گے ہو دوسرا عشرہ بھی نکل۔ تو آج تو اس عشرے کا آغاز ہے۔ اگر کسی بندے کو معافی کے لیے چند سیکنڈ، چند منٹ بھی مل جائے، چند گھنٹے مل جائے، اور وہ اس وقت کے اندر اپنے واسطے معافی نہ مانگ سکے، لوگ اندر یار بڑا بیوقوف آدمی ہے، اتنا ٹائم انہوں ملے ایسی پھر بھی نہ معاف کرا سکے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو کہے، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کہے تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، معافی مانگ لے نہیں تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ جو بھی ہے، وہ 1 گھنٹہ کتنے احتیاط سے گزارے گا اور کتنے ترلے اور منتیں کرے گا کہ میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، نہیں تو پھر سزا ملے۔ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے 10 دن بھی ہے معافی کے، 10 راتیں بھی اللہ نے معافی کے ہمیں خصوصی طور پر عطا فرمائے۔ لیکن یہ 10 دن بھی گزر جائیں گے، 10 راتیں بھی گزر جائیں گی،